اللہ کے نبی کے مرڈر کی اور آپ کے قتل کی پلاننگ بھی کی گئی. جو مکے کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، وہاں پر مکہ کے سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد کا کیا کیا جائے. کسی نے رائے دی، ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر کے کسی دور علاقے میں بھیج دیا جائے. جب وہ دور ہو جائیں گے ان کے ساتھی بھی بیٹھ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. کسی نے رائے دی نہیں، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. ایک کام کرو، 1-2 سال تک ان کو کسی کمرے میں قید کر دو، 1-2 سال تک ان کو کمرے میں بند کر کے رکھ دو، اس کے بعد لوگ ان کا نام بھول جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا. پھر ایک رائے یہ آئی جو ابو جہل نے رائے دی. ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے، ہر قبیلے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان منتخب کر لو، ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کر لو اور یہ سارے کے سارے نوجوان مل کر کے محمد الرسول اللہ کے اوپر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں. نعوذ باللہ. جب سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو محمد کا خون سب کے درمیان بٹ جائے گا اور پھر ان کے خاندان کے لوگ ان سے قصاص نہیں لے پائیں گے. پھر دیت پر بات طے ہوگی تو جو دیت کی رقم ہے وہ رقم ہم سب مل کر کے ادا کر دیں گے اور جب محمد کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر اسلام بھی مٹ جائے گا. جب یہ رائے ابو جہل نے دی تو اس میٹنگ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں. ابلیس کھڑا ہوا، اس نے کہا القول ما قال هذا الفتى، یہ نوجوان جو بات کہہ رہا ہے میں ایگری کرتا ہوں، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس نے بالکل پرفیکٹ بات کہی، صحیح بات کہی، اسی پر عمل کر لو. سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے. یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ دار الندوہ میں. کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی باہری خبری کوئی نہیں. جہاں کوئی ویڈیو نہ ہو، جہاں کوئی آڈیو نہ ہو، جہاں کوئی جاسوس نہ ہو، میرے رب کا کیمرہ تو وہاں پر بھی ہے نا. ادھر یہ میٹنگ پاس ہوئی، ادھر محمد الرسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل آئے. اے اللہ کے نبی، بہت خطرناک پلان بنایا گیا ہے، آج کی رات آپ کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی، آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آج آپ کو اپنا گھر چھوڑ دینا ہے. نبی اکرم حضرت علی کے پاس آئے. اے علی، یہ میری چادر ہے، آج یہ چادر، بستر میرا ہوگا، چادر میری ہوگی، لیکن چادر کے اندر محمد رسول اللہ نہیں ہوں گے بلکہ علی بن ابی طالب ہوں گے، تمہیں لیٹنا ہوگا. جان کا خطرہ تھا، جان کا رسک تھا، مگر قربان جاؤ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے اوپر. حضرت علی نے ایک لفظ بھی چوں چرا اگر مگر کا نہیں نکالا. یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے، میں تیار ہوں. بستر پہ علی کو لٹایا. مکے کے 10 قبیلوں کے 10 بڑے بڑے پہلوان سردار تلواریں، ننگی تلواریں لے کر کے محمد الرسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور انتظار میں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور جیسے ہی نکلیں ہم آپ کی گردن اڑا دیں، سر سے جدا کر دیں، سر تن سے. نبی اکرم نے دروازہ کھولا. سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ تلاوت کر رہے تھے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکل گئے. اللہ ایسے بچاتا ہے. ایمان اگر اللہ پر مضبوط ہو تو اللہ ایسے بچاتا ہے. ہمارا تو نہ ایمان مضبوط ہے نہ عمل مضبوط ہے. ہم جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے میرے بھائیوں؟ وہ تعلق تو ہماری مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے. حالات ایسے ہو چکے ہیں. بنارس میں جب کوئی برقع والی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بائک کے اوپر نظر آتی ہے، ٹوٹو اور رکشے کے اوپر نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم سب کچھ جان کر کے بھی انجان بنے ہوئے ہیں. ہم کو پتا ہے باقاعدہ ایک گینگ بنائی گئی ہے، ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے
جس کا مقصد ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا، ان کی آبرو کو چھیننا، ان کے ایمان کو چھیننا۔ اور آج ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو گھر سے تو بڑی ستی ساوتری بن کر کے، برقع نشین بن کر کے نکلتی ہیں، ابا جان تو خوش ہیں، میری لڑکی تو ماشاءاللہ باپردہ ہے، میری لڑکی تو ماشاءاللہ نقاب سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، لیکن وہ لڑکی گھر کے باہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ غیروں کے ساتھ اپنی عزت ہی نہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ یہ حالات تو ہندوستان میں کبھی نہیں آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کی مکی زندگی نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے، اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو ستایا بھی گیا اور لالچ بھی دیا گیا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے یہ پیغام بھجوایا کہ اے محمد، تم جتنا پیسہ مانگو ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، تم کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کر لو، ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، تم پورے مکے کا سردار بننے کی خواہش اگر رکھتے ہو، ہم سردار بنانے کے لیے تمہیں تیار ہیں۔ لالچ بھی دیا گیا، مگر میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نہ ٹارچر سے پگھلے، نہ لالچ سے پگھلے، نہ تکلیف سے پگھلے، نہ ان کی ترغیب سے پگھلے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آفر آیا، اے محمد ایک کام کرو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن تم ہمارے عبادت خانے میں آ کر کے تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم نے ان کے سمجھوتے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم اپنے شرک کے اوپر ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، میں اپنے دین پر عمل کرتا رہوں گا۔ اتنے مشکل حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کیا۔